بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت لك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له اعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أويتي بملك اليماني فغديت به وأتيته بملك اليماني فغديته به مسجد وجهه إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال السلام. فما كانت إلا ساعة وإذا بالذي الفسد قد أقبل فقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة أفواه فقال يا الله إني سمعتك راوية طيبة كأنها راوية جد رسول الله فقلت نعم نجدك وقاتلك الشام فعقل نصرنا بالكساء فقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذنهم لي أن أدخل معك وقد الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب غوثي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بالذي البشر قد أقبل فما كانت إلا ساعة وإذا بالذي البشرين قد أقبل فقال السلام عليك يا الله فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة أفواه فقال لي يا أمه إني سمعتك راوية طيبة كأنها راوية جد رسول الله
فقلت له من جدك وأخاك ذات الكساء فقدنا المسلمون بالكساء وقال السلام عليك يا جدو السلام عليك يا من اختاره الله وتدعوني أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي من يشاف يا أمتي قد أذنت لك. فدخلا وهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني سمعتك راية طيبة كأنها راية طيبة بأمين رسول الله. فقلت له وما لديك ذات الكساء. فأقبل علي لحم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذرون لنكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وسالم قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت له الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذنون لنكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما انتقل جميعا تحت الكساء يخدع برسول الله بطرف الكساء وعوى بيده اليمنى إلى السماء فقال لهما إنما هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وغامتي لهم دمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويغفرني ما يغفرهم. أنا أحب لمن غاربهم وسر لمن صالحهم وأضم لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فجسد بعضك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك الإجابة عليهم وحسب أمور الشام واتخذ بحرمته إلى فقال له اسجد للملائكة يسجدون السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال النبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء.
هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي تدعوني رحمة الناس ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد زدت لك. فخبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله. يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك ويسبي ودلاله إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بيدكم ومحبتكم وقد أذناني أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ومنعه تحت الكسرى. فقال لأبي إن الله قد أوى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله بما يجوز نبض الجسر من الفضل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مسني الحق نبي وزمان بالرسول النبي ما ذكر خبرنا غوصا في محفل المغافل أهل الأرض وفيه دم من سيدنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وغفرت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال عليه السلام بإذن الله فزنا وفاض شيطنا رب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي والذي مسني بالحق نبي وسماه بالرسالة الذي ما ذكر خبرنا غاصا فيما في المغافل أهل الأرض وفيه دم من سيدنا ومحبينا فيه المذموم إلا وفرج له أمام ولا مغموم إلا وكشف له أمام ولا طالب خارجا إلا وقد له موتتا
فقال عليه السلام وذكر الله بالحسنى وسعدنا وكذلك شيطنا فاض وسلطوا في الدنيا والآخرة ورب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی نماز مرحومہ زاہدہ بانو بنت ناصر الدین زوجہ محمد علی جعفری ابن سید حسن علی جعفری اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ اور اللہ وارث مرحومین و مرحومات کو شامل کیجیے جن کا اس دنیا میں کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. التماس ہے سورۃ الفاتحہ. مجلس میں آؤ قلب دکھائیں گی فاطمہ. مجلس میں آؤ قلب دکھائیں گی فاطمہ. کوئی کی طرح نصیب جگائیں گی فاطمہ. کوئی کی طرح نصیب جگائیں گی فاطمہ. فرش رضا بچھانا فقط میرا کام تھا. فرش رضا بچھانا فقط میرا کام تھا. اب آئے گا وہ جس کو بلائیں گی فاطمہ. مجلس میں آؤ قلب ازل سے مرضی توحید کی رضا ازل سے مرضی توحید کی رضا صبر کے
سورج کی ہے ضیا حیا صبر کی سورج کی ہے ضیا وفا کی ساری خدائی کا ہے خدا اربان وفا کی ساری خدائی کا ہے خدا اربان اسے سکھاتی رہی وہ دل میں وفا زینب ازل سے بارک سوال برائے خوشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات ادراک کی زمین پر گہرا اثر ہے ادراک کی زمین پر گہرا اثر ہے دنیا میں مثل نور شمس و قمر ہے دنیا میں مثل نور شمس و قمر ہے بچوں کو حیات ضرورت تھی ساتھ کی بچوں کو حیات ضرورت تھی ساتھ کی اب سب تیری حیات کا کیوں قصر ہے ادراک کی زمین پر حضور امام زمانہ بلند کر صلوات آپ کسی بیٹے کو مولوی سے گزارش ہے اگر آگے آ سکتے تو آگے آگے عالم میں یوں شریک رسالت
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدان بدر فاطمہ شوق بنی بدر پیغمبر پسے شوق بنی بدر پیغمبر پسے کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے دین کی کشتی بھور سے وہ بچا لے دین کی کشتی بھور سے وہ بچا لے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے چاند والا گئے شبیر کا میں جائے گا چاند والا گئے شبیر کا میں جائے گا عرش سے آ کر فرشتے کربلا لے عرش سے آ کر فرشتے کربلا لے اتنا کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح
تبسم علی اصغر اڑانے ایک تبسم علی کس کی جنت کس کی دوزخ کچھ نہیں بس چپ رہو کس کی جنت کس کی دوزخ کچھ نہیں بس جو جہاں کا ہے فرشتے خود بہانے جو جہاں کا ہے فرشتے خود بہانے فاطمہ کی گود میں بچے چھپانے اپنی کشتی پر رقم کر دوں گا میں نام حسین اپنی کشتی پر رقم کر دوں گا میں نام پھر میری کشتی کو طوفان خود بچا لے پھر میری کشتی کو طوفان خود بچا لے جائیں گے عمر بھر سجدہ کریں گے مر گئے تو ساتھ ساتھ عمر بھر سجدہ کریں گے مر گئے تو ساتھ ساتھ بھوت رابی قبر میں خاک سپاہے بھوت رابی قبر میں خاک سپاہے رو کے سیون نے کہا کہ صبر کرنا ہے بہن رو کے سیون نے کہا کہ صبر کرنا ہے بہن بعد میرے یہ نہیں تیری ردا بعد میرے یہ نہیں حشر کا ہنگام ہے جعفر کنارے بیٹھ جا حشر کا ہنگام ہے جعفر کنارے بیٹھ جا تیرے مولا خود تجھے آ کر بلا لے تیرے مولا خود تجھے آ کر بلا لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں رحم اللہ تعالی الفاتحہ میرے گھر میں ایک بار سورہ دو تین بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے برائے سارے ثواب اور زینب بابا بنت رسول اللہ محمد علی جعفری بن سید حسن علی جعفری صاحب علی تمام مومنین اپنے نواب مومنین کی درجہ جعفری کے شہداء وہ تمام مرحوم مشاہد کر لیجیے جن لوگ فاتحہ پڑھے
سب لوگ ماں زندگی کا مرکز سب لوگ ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ماں لطف ہے سکون ہے شفقت ہے پیار ماں کے عظیم نعمت پروردگار ماں ایک درس گاہ ہے عقل و شعور کی ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور کی ماں رحمت خدا کی مکمل دلیل آئینہ دار قدرت رب جلیل اپنے کرم ہے جذبہ الفت کی جھیل معصوم ہے خلوص کی ایک سلسبیل ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں ہر سانس میں وہ رکھتی ہے اولاد کا پروان اس کے دم سے ہی چڑھتے ہیں نور ہر سر و گرد میں وہ یہ کرتے رہتے سب سے عظیم سانحہ ہے پتھر کا دل بھی اس کے سبب سے دونیم ہے حق یہ ہے ماں کی موت کا صدمہ عظیم بچہ ہو یا جوان ہو عورت ہو یا آتی ہے ماں کی یاد تو ہوتا ہے دل ماں کے بغیر دل سے نکلتی ہے اس غم سے اولیاء کے بھی چہرے ہوئے ماں کو گلی کا کوئی فراموش کس طرح ماں سے جدا رہے تو رہے ہوش کے البتہ ایک طریقہ ہے وہ آزمائش آل نبی کے درد کا قصہ سنا
یعنی ہمیں حسین آنسو بہائے، ان آنسو کا قلب پہ سبت نبی کی یاد کو ہونے والے دنیا میں دین کے لیے سامان بعد رسول جب ہوا زہرا اس وقت کے حسین و حسن دونوں ہوئے، ماں سے بچھڑ کے زینب و کلثوم 40 سال تک نہ ہوا ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے، ہر شب کوئی چراغ جلاتے ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے، ہر شب کوئی چراغ جلاتے رہے، ماں زندگی کا مرکز ہے۔ آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے تب کہیں جا کر لرزا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح دھل جاتی ہے ماں، ارے فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح دھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جا
آتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے چاہے خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستوں، پر چاہے خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑی الجوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے جب تلک یہ ہاتھ ہے ہم شیر پہ پردہ نہ ہو، ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے رب نے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، کہ مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. صلى الله عليه وسلم. ارباب اعزاز، اس سے پہلے کہ بارگاہ عزت میں چند پیغام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے، میں آپ تمام مومنین سے ملتمس ہوں کہ جس مرحومہ کے لیے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے اور اہتمام مجلس عزا منعقد کیا گیا ہے، اس مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ احرام اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم پروردگار رسول فاتحہ کو ہدیہ رکھتے ہیں چہار معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کے عوض میں جو بھی ثواب ملے مرحومہ زاہدہ بانو زوجہ محمد علی جعفری بنت ناصر الدین کی ارواح کو عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا یہ جو آج فرش عزا بچھایا گیا ہے اس مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے، پروردگار اس فرش عزا پہ ادا ہونے والے ہر ایک جملے کا، ہر ایک لفظ کا جو اجر و ثواب وہ مرحومہ کے لیے ذاتِ راہ قرار دیا جائے۔ مرحومہ کے درجات کے لیے ایک مرتبہ بلند سے بلند ترین صلوات پڑھے محمد ارباب مہمان، ہم نے آج کی مجلس کے لیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دے کر آپ کی سماعت کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کی، قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 195 آیت کا ایک حصہ ہے جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قبول کیا ان اعمال کو کہ جو اعمال کرنے والے ہیں وہ چاہے مرد ہوں یا چاہے عورتیں ہوں، اللہ نے اعمال کے اعتبار سے کسی میں امتیاز نہیں رکھا۔ معاشرہ جن چیزوں کو باور کراتا ہے اور امتیازی اور تنزلی کے زمرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، قرآن مجید اس کو اس انداز سے منع فرما رہا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کے مابین عمل میں کسی قسم کے امتیاز کو نہیں رکھا، کسی قسم کا فرق، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو چاہے وہ عمل کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کے عمل میں کسی قسم کا فرق نہیں رکھا گیا۔ میں مثال سے اپنی بات کو آسان کرتا چلوں کہ اگر نماز مرد پڑھ رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب وہی ہے کہ جو اجر و ثواب ایک عورت کے نماز پڑھنے میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ایک ماں کے سارے ثواب کی وجہ سے اسی لیے کچھ معلومات
چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی نظر کریں. اگر کوئی مرد روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہی ہے کہ جتنا اجر و ثواب ایک عورت کے روزے رکھنے میں ہے. فرق نہیں ہے اسلام میں کہ اگر مرد روزہ رکھے، مرد حج کرے، مرد نماز پڑھے تو اجر و ثواب زیادہ ہو، اور اگر عورت نماز ادا کرے، عورت حج ادا کرے، عورت زکات دے، عورت اعمال صالح انجام دے تو اس کا اجر و ثواب مرد کی نسبت سے کم ہو. قرآن مجید کی اسی آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فاستجاب لهم، ہم نے دعاؤں کو قبول کیا، ہم نے اعمال کو قبول کیا. اب عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، یعنی جتنا عمل کرنے والا مرد ہوگا اور جتنی عمل کرنے والی عورت ہوگی، دونوں کے اعمال میں جو حصہ نیکیوں کا ہے وہ اللہ کے نزدیک برابر ہے. اللہ کے نزدیک برابر ہے. ایسا امتیازی اعتبار کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ مرد عمل کر رہا ہے تو وہ بنسبت عورت کے عمل میں زیادہ نیکیوں کا مستحق ہے، قرآن نے اس کو منع کیا ہے. یہاں تک آپ کے بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ گفتگو آگے آسانی سے آپ کے اذہان تک منتقل ہوتی چلی جائے گی. خداوند عالم نے دونوں طبقے کو، مرد اور خاتون، دونوں کے طبقے کو عمل کے اعتبار سے، اعمال صالح کرنے کے اعتبار سے دونوں کی جو نیکیوں کا سلسلہ ہے وہ برابر رکھا، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اگر مرد ہوں تو میرے لیے اللہ نے زیادہ اعمال کرنے پہ اجر و ثواب رکھا ہو بنسبت عورت کے. تو خدا نے اس آیت میں سورہ عمران کی 195 آیت کے اس حصے میں اس چیز کو منع کیا ہے کہ خبردار اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میرا عمل خاتون کے عمل سے زیادہ ہے، افضل ہے، تو اس گمان کو ختم کرے. پروردگار نے امتیاز میں دونوں کو برابر رکھا، نیکیوں میں دونوں کو برابر رکھا، اعمال کے درجات میں دونوں کو برابر رکھا. اسی لیے جب عمل کو دیکھا جائے گا تو پروردگار نے خاتون کے عمل کو مرد کے عمل کے برابر اس لیے رکھا تاکہ اہمیت خاتون اجاگر ہو جائے، اہمیت نساء اجاگر ہو جائے کہ خاتون کی اہمیت کتنی ہے. اگر قرآن میں اہمیت خاتون نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ نساء نہ ہوگا، توجہ کیجیے، سورہ رجال ہوگا. اگر مرد کی اہمیت عمل کے اعتبار سے عورت کے عمل سے افضل ہوتی، پروردگار اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں سورہ کا نام سورہ رجال رکھتا، یعنی مردوں والا سورہ، لیکن پروردگار نے سورہ نساء رکھ کے بتایا کہ عورت کی اہمیت مرد کے مد مقابل برابر ہے عمل کرنے میں. اب جتنے اعمال مرد بجا لائے اور جتنے اعمال اولاد صالح خواتین بجا لائے وہ عمل کے اعتبار سے مساوی قرار دیے جائیں گے. یہ حکم قرآن ہے. اب قرآن نے عورت کے عمل کو اپنے دامن میں محفوظ کیا اور اسی عمل کو تا قیامت آنے والی خواتین کے لیے نمونہ عمل قرار دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ اعمال اچھے ہوں تو ان کے اعمال کو اپنائیں کہ جن کے اعمال اعمال صالحہ ہیں، اعمال خیر ہیں، اعمال نیک ہیں. اب قرآن نے تذکرہ کیا ان خواتین کا بھی کہ جو کفار کے ساتھ رہی، جو کفر کے ساتھ منسلک رہی. کیجیے گا فرعون جیسا کافر کہ جو خدائیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کی زوجہ کا پروردگار تذکرہ کر رہا ہے، جناب آسیہ کا، اور احسن الفاظ کا تذکرہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے پروردگار یہ
पैगाम दे रहा है कि हमने अगर किसी के अमल को अपना आइडियल बनाना है तो अमाल को देखना होगा कि उसका अमल कैसा है। अगर अमल नेक है तो हमने उसके नेक अमाल को अपनाना होगा। लिहाजा परवरदिगार के काफिर के घर में होते हुए भी जनाब आसिया की तारीफ में आती और दूसरे मकामात पर अंबिया के घर का तस्करा किया कि जहां पे ज़ौजा मौजूद है, लेकिन उसी कुरान में उसी ज़ौजा के अमल के कभी होने पर परवरदिगार उसके अमल की तंबीह भी कर रहा है, तस्लीम भी कर रहा है। परवरदिगार उसके अमल को बता भी रहा है कि ये अमल इसका अमले साले नहीं है। अब वो कौन से अंबिया है? आप कुरान मजीद में देखें, हज़रत लूत की ज़ौजा का तस्करा आ रहा है, हज़रत नूह की ज़ौजा का तस्करा आ रहा है कि नबी के घर में होते हुए भी, नबी के साथ रहते हुए भी अगर अमल अमले साले ना होगा तो उलाई की तहसीन नहीं जाना जाएगा। नबी के घर में रहते हुए भी अगर अमल अमले साले ना होगा तो उलाई की तहसीन नहीं जाना जाएगा। अब क्यों ना बयान करें उस घर के तस्करे को कि जिसने औरत के मकाम को इतनी बुलंदी में पहुंचा दिया कि नबी तो नबी है, अंबिया तो अंबिया है, फरिश्ते भी जब इस दर पे इस खातून की मंजिलत को देखे तो दुरूद और सलाम करते हुए नजर आए। दर दरे सैयदा है, खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम ने औरत और मर्द के आमाल के एतबार से दोनों के दर्जात को मसावी रखा, बराबर रखा। ये इम्तियाज जो हमने और आपने आज राइज किया जाता है कि हम सुपरलेटिव हैं और इस वक्त औरत के परवरदिगार फरमा रहा है दूसरे मकाम पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में साहिब इज्जत साहिब तकरीम वो है कि जो तकवे में बुलंदवाला हो, जो परहेजगारी में बुलंदवाला हो, सरवत में नहीं, दौलत में नहीं, शोहरत में नहीं। साहिब तकरीम कौन है? कि जिसके अंदर परहेजगारी है, जिसके अंदर तकवा है। अब तकवा कैसे आए? तकवे को आने के लिए, परहेजगारी को अपनाने के लिए किसके अंदर तकवा हो? तकवा उसके अंदर ही मिलेगा कि जिसके दिल में उल्फते, चाहते, मोहब्बते, इश्क़े अली होगी। ये कोई मेरे किताबत के जुमले नहीं है कि आप कहें कि तकवा कैसे उसके पास होगा कि जिसके पास सिर्फ अली की मोहब्बत होगी, चाहते अली होगी, उल्फते अली होगी। अगर कोई अली से मोहब्बत ना रखे तो क्या उसके पास तकवा नहीं है? तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि लाख नमाज़ें पढ़े, लाख रोज़े रखे, लाख हज के तवाफ करे, खाने काबा के चक्करों में चक्कर लगा लगा के इन चक्करों में पड़ता रहे, सबके सब रहेगा चले जाएंगे। इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया कि जिसके दिल में अली का खौफ हो, परवरदिगार उसे औरते जहन्नम में डाल देगा। सीखिए हमारे कुरान को, इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकियों का इमाम, परहेजगारों का इमाम। तो जिसका इमाम मुत्तकी हो उसका चाहने वाला बेनमाजी नहीं होगा, उसका चाहने वाला हमेशा हमारे साले करने वाला होगा। लिहाजा परवरदिगार ने एहतमाम किया कि रुतबे में, दर्जात में, नेकियों में मसावी करार दिया गया मर्द और ज़र्द को, ताकि आमाल के एतबार से जब देखा जाए तो कोई अपने आप को सुपरलेटिव करार नहीं दे, कोई अपने आप को बरतर करार नहीं दे कि मैं मर्द हूं तो मेरे अमाल, मेरी नेकियां औरत की निस्बत ज्यादा होगी। अल्लाह ने जब रिश्ते करार दिए तो तमाम रिश्तों में आप जब बात करते हैं तो पहले मुज़क्कर का रिश्ता बयान किया जाता है, बाद में मुअन्नस का रिश्ता जो है वो तस्वीर किया जाता है। आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ये मेरे चचा चाची है, ये मेरे दादा दादी है, ये मेरे नाना नानी है, ये मेरे भाई बहन है। हर रिश्ते की इब्तिदा मुज़क्कर से हो रही है। दुनिया में वाहिद रिश्ता
مجلس میں ہے؟ کون ماں؟ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کو 7 حج باقاعدہ اپنے شانوں میں بٹھا کے حج کی سعادت انجام دیتا ہے، اور جب 7 حج کرانے کے بعد اپنے بستر پہ استراحت کے لیے خواب دیکھنے کے لیے، آرام پذیر ہونے کے لیے استراحت پذیر ہوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے، دل میں خیال کیا ہے؟ دل میں خیال یہ ہے کہ میں نے شاید اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ دل میں کیا خیال ہے کہ میں نے اپنے شانوں پہ بٹھا کے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے باقاعدہ پیدل اپنی ماں کو جو 7 حج کرائے تو شاید میں نے اپنی ماں کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا۔ یہ دل میں نیت کی اور سونے لگا۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ خواب میں کوئی آئے ہیں اور آ کے فرمایا کہ کیا سوچتا ہے، کیا خیال کرتا ہے، کیا گمان کرتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ ابھی تو تم نے اس درد، اس تکلیف کا حق بھی ادا نہ کیا جو تیرے بدن میں ایک کروٹ لینے سے تیری ماں کو تکلیف ہوئی، ابھی تو اس کا حق بھی ادا نہ ہوا۔ کیسے انسان یہ خیال کر سکتا ہے کہ ذرا سی ہم نے خدمت کی، ذرا سے ہم نے ماں کے کچھ امور انجام دیے، کام کیے، اور ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم نے ماں کے لیے یہ کام کر دیا، ہم نے ماں کے لیے یہ گھر بنا دیے، ہم نے ماں کے لیے یہ آرائش، یہ سکون میسر کر دیے، تو ہم نے حق کے اطاعت جو ہے وہ ماں کا ادا کر دیا۔ ذرا اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، جتنا کر سکے ماں کے لیے کام کریں، جتنی خدمت کر سکتے ہیں ماں کی خدمت کریں۔ ماں کا رتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ سرکار اپنی مرتبہ نے اپنی بیٹی کو بھی ماں کا رتبہ دیا۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ مجھ رسول کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کون فرما رہے؟ سرکار الانبیاء، سردار الانبیاء، سرور کائنات جیسی ہستی فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کائنات کے رسول نے یہ ارشاد کر کے بتایا کہ یاد رکھو امت کی ماں ہونا اور ہے، رسالت کی ماں ہونا اور ہے۔ فاطمہ تو بس فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ نبوت کا حصہ ہے۔ فمن اذاها فاطمہ فقد اذاہنی، جس نے سیدہ فاطمہ کی گویا اس نے خود رسول کو دی۔ اتنی اہمیت یہ کائنات کے رسول جناب سیدہ کے مرتبے کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو ایک ماں کی خدمت انجام دینی چاہیے؟ اتنی اہمیت ہے خاتون کی اسلام میں کہ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین آپ میرے حق میں دعا کریں کہ پروردگار مجھے ایک فرزند عطا کرے، مولا کائنات نے فرمایا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کرے۔ آنے والے صاحب نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ مجھے فرزند عطا ہو، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجھے بیٹی عطا ہو۔ مولا کائنات نے اس شخص کو دیکھ کے فرمایا کہ تو یہ دعا کیوں نہیں مانگتا کہ تجھے بیٹی عطا ہو؟ فرمایا مولا بیٹی اور بیٹے میں فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا بیٹی جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہے، بیٹی رحمت الہیہ کا سبب بنتی ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ تجھ پر پروردگار کی رحمتیں نازل ہو تو دعا مانگا کر کہ مجھے بیٹی عطا ہو۔ آج کا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟
کیوں امتیاز کیا جاتا ہے کہ بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹی پہ بیٹی ہو رہی ہے؟ آج یہ تھنکنگ کہاں سے آئی؟ کس نے ہمارے ذہنوں تک پہنچائی؟ اسلام کے اگینسٹ، اسلام کی مخالفت میں یہ سوچ کون لے کر آیا؟ فرق کیا ہے بیٹے اور بیٹی میں؟ آج کے دن مجھے ماں کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، خاتون کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ امتیاز جانے کہ پروردگار نے کتنا لفظ کو کرم کیا ہے کہ جن کے گھر میں بیٹی جیسی نعمت ہے۔ سرور کائنات سے روایت ہے کہ کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ جس کو بیٹا دیتا ہے اللہ اس پر احسان کرتا ہے۔ جڑیے گا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا میرے ساتھ ہے۔ اللہ جسے بیٹا دیتا ہے اللہ اس پہ احسان کرتا ہے، اور جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس پر اللہ نے احسان کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا احسان اللہ پر ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہوتی ہے۔ اتنی اہمیت ہے۔ اور احسان کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ احسان کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن جب اللہ پر کسی نے احسان کیا ہو، سرور کائنات نے فرمایا بیٹی کی نعمت ہونا ایسا ہے کہ جیسے اللہ پر کسی نے، یعنی اتنی بلندی اللہ نے عورت کو عطا کی ہے کہ اللہ نے خود چاہا کہ میرے بندے اگر چاہتے ہیں مجھ پہ احسان ہو وہ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرے، اپنی بیٹی ہونے پر خوشحال ہو جائے کہ اللہ نے ان پر اتنی بڑی نعمت دی۔ یہ کائنات کا دستور بن ہے۔ اس سرور کائنات نے جب بھی جناب سیدہ کو آتے ہوئے دیکھا، کائنات کے حبیب اپنی مسند سے بلند ہو تاکہ دنیا کو پیغام دے سکے۔ دیکھو سیدہ کا رتبہ کتنا بلند والا ہے، جناب خاتون جنت کی عظمت کتنی بلند والا ہے۔ روایت کہتی ہے لما جاءت فاطمہ الزہرا قام رسول اللہ، جب بھی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی قام رسول اللہ، کائنات کے حبیب بلند ہو جاتے، اپنی مسند کو چھوڑ دیتے، جالسا فی مجلسہ ہی، جالسہا فی مجلسہ ہی، اور اپنی مسند پہ جناب سیدہ کو بٹھا دیتے اور صرف بٹھاتے نہیں وقت بلا یدیہا، جناب سیدہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتے ہیں، وشم علیہا، اور جناب سیدہ کو سنگا کیا کرتے ہیں۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ جناب سیدہ آتی ہے آپ احترام میں بلند ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، آپ اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وقت بلا یدیہا، آپ دست مبارک کا بوسہ دیتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وشم علیہا، یہ جو آپ جناب سیدہ کو سنگا دیا کرتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو کائنات کے حبیب نے فرمایا یاد رکھو جب مجھ رسول کو اشتیاق ہوتا ہے کہ مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی ہے تو میں جناب سیدہ کو سونگا کیا کرتا ہوں، سیدہ کو سن کے میں جنت کی خوشبو کو سونگا کیا کرتا ہوں۔ جناب سیدہ کی عظمت ہے، جناب سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین جیسا نبی، خاتون نبیین، کائنات کے حبیب جناب سیدہ کی منزلت کو بیان کر رہے ہیں، اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، جناب سیدہ کا مرتبہ کتنا ہے تاکہ دنیا کے لیے نمونہ عمل قرار دیا جائے۔ آج لوگ حجاب پر بحث کرتے ہیں کہ پردہ اسلام میں عورت کو قید کرنے کا سبب ہے، پردہ اسلام میں عورت کو قید کرنے کا سبب نہیں ہے بلکہ عورت کے مرتبے اور عظمت کو اجاگر کرنے کا سبب ہے۔ وجہ کیجیے گا، شے جتنی قیمتی ہوگی، جتنی عظیم ہوگی،
اتنا ہی حفاظت سے رکھا جاتا ہے. تو اسلام میں خواتین کو جو رتبہ دیا گیا ہے وہ عظیم ترین رتبہ دیا گیا ہے، اسی لیے اسے حجاب کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا ہے. اب ایک نوجوان دوستوں کے لیے مثال دوں، آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں، پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. آپ بازار جائیں اور 2 ٹافیاں لیں، 2 سویٹ لے کے آئیں اور ایک کو اس کے ریپر سے کھول کے رکھ دیں اور دوسرے کو اس کے ریپرز میں محفوظ رکھیں. دیکھیں کتنے دن دونوں میں تغیر پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے جو ریپرز میں محفوظ ہوگی وہ ایکسپائر ہو جائے گی، اس کی جو ایکسپائری ہوگی ایکسپائر ہو جائے گی، لیکن پھر بھی محفوظ رہے گی. اس سے آسان الفاظ میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا، لیکن جو ریپر سے آپ کھول کے رکھیں گے اس میں کیا ہوگا، حشرات لڑ، کہیں چوٹی، کہیں کیڑے، کہیں مکوڑے اس میں فوراً لگنے شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنی حیثیت کو، اپنی اصلیت کو، اپنی عظمت کو وہ کھو دے گی. لیکن جو ریپرز میں ہوگی، جو پیک ہوگی، آپ اس کو دیکھیں وہ ویسی کی ویسی، چاہے اس کی جو بنیاد ہے، جو اس کی حیات رکھی گئی ہے کہ یہ اس کی ایکسپائری کی ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹ ٹائم ہو گئی، لیکن پھر بھی اسے کھولیں گے تو آپ کو ویسی کی ویسی میسر آئے گی. تو اسلام چاہتا یہ ہے کہ مرتبہ عظمت جو عورت کی پروردگار نے تحفظ قرار دیا ہے اسے بندے خاطر رکھا جائے. اسی سبب سے اسلام نے عورت کے پردے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اسے تحفظ ملے. یہ قید نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے اس کی خاتون کا، اس کی مستور کا تحفظ ہونے کا سبب ہے کہ اللہ اسے کتنا تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اس معاشرے میں جب زندگی گزارے تو احسن طریقے سے گزارے. لہذا میرے دوستوں عزیزوں، ہم نے سیرت کو دیکھ رہا ہے، عمل کو دیکھ رہا ہے کہ عمل کیسا ہے. عمل اچھا ہے تو وہ ہمارے لیے نائب تحسین ہے، اور اگر عمل کبھی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے. یہ خاتون جنت جناب سیدہ کے عمل کو اجاگر اس لیے کیا گیا جو پیکر نور ہے، انہیں نسائی پیکر میں ڈھال کے اس لیے لایا گیا تاکہ نسوان کے لیے، خواتین کے لیے مشعل راہ قرار دیا جائے. اگر نور کو نور کی شکل میں لا دیا جاتا تو انسان کیسے تخصص کرتا، کیسے پہچان کرتا، کیسے آئیڈیالوجی بناتا. لہذا پروردگار نے اس نور کو پیکر انسانی میں ڈھالا. جب پیکر انسانی میں ڈھالا تو یہ 14 انوار مقدسہ 14 معصومین کہلاتے ہیں جن کے اعمال کو پروردگار نے اپنا اعمال قرار دیا. اور یہ کوئی اعمال ایسا نہیں کرتے کہ جو منشاء الہی میں شامل نہ ہو. ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ اگر گھر میں روٹیاں پکا دیں تو مدینے کے سائل دروازے میں روٹیاں لینے نہیں آتے، بلکہ آسمان کے وہ فرشتے جنہیں روٹیوں کی احتیاج نہیں ہوتی، کھانے کی احتیاج نہیں ہوتی، لیکن در سیدہ میں فقیر بن کے آتے ہیں، اسیر بن کے آتے ہیں، یتیم بن کے آتے ہیں، مسکین بن کے آتے ہیں. بلندر سلمان پروردگار ان کے عمل کو قرآن مجید کے سوروں میں تحمیل کر دیتا ہے. پورا سورہ طہر نازل کر کے ان کی شان میں بتا دیتا ہے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ہماری مرضی ہوا کرتی ہے. ان کی مرضی ہماری مرضی ہے. جب ان کی مرضی ہماری مرضی ہو گئی تو اب اگر کوئی ان سے مانگے تو یہ مت کریے گا کہ ہم ان سے کیوں مانگے. ان سے مانگنا در حقیقت خدا سے مانگنا ہے. اہل بیت سے مانگنا، اپنی مرادیں مانگنا، اہل بیت سے اپنی آرزویں مانگنا، اہل بیت سے اپنی حاجات طلب کرنا،
اللہ نے شب ہجرت علی کی مرضیوں کو خرید، علی کے دین کو خرید کے، علی کے سونے کو خرید کے اپنی مرضیاں دے دی. اب اگر علی کسی مردے کو ٹھوکر مار کے کہے کہ قم اذنی اٹھ میرے حکم سے، تو پھر حیران نہ ہونا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا مردوں کو زندہ کرنے کا، تو حضرت عیسیٰ نے اللہ مردوں کو ٹھوکر لگا کے زندہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کی مدد سے. اور جب مولا کی باتیں کرتے ہیں، علی کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جب علی نے مردے کو ٹھوکر لگا کے جگایا، زندہ کیا، تو علی نے فرمایا قم باذنی، اٹھ میری مرضی سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جب ٹھوکر مار کے جگائے تو کہے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اور جب علی ٹھوکر مار کے جگائے تو علی کہے اٹھ میرے اذن سے. تو بھائی یہ اعتراض ہم پہ نہیں کیا کریں، یہ اعتراض رسول اللہ میں جا کے کریں، یہ اعتراض قرآن میں جا کے کریں، یہ اعتراض خدا میں جا کے کریں. اگر اتنا ہی اعتراض کرنا ہے تو اللہ نے شب ہجرت علی کے سونے کو خرید کے اپنی مرضیاں اس لیے دی تھی کہ علی جس کو دلا دے، در حقیقت علی نہ دلائے بلکہ خدا ہے. خدا اس کو جلا دے رہا ہے، خدا اس کو زندہ کر رہا ہے. توسل علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے جناب سیدہ مرضیہ پڑھا کے دے رہی ہے تو فرشتے دینے کے لا رہے ہیں. شاعر نے کراچی سے کیا خوب کلام بند کیا ہے کہ فلک نشین کو کبھی کھایا نہیں کرتے روٹی، زمین سے لے گئے زہرا پہ ہاتھ کی روٹی، اور جنہوں نے دوست دے کر لی عدو زہرا سے، ارے نہیں ان کے مقدر میں حلال کی روٹی. سیدہ کی عطا سیدہ ہے، طاہرہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے، محدثہ. تمہیں جنت ہے جناب سیدہ. اگر شہزادی اپنے گلے کے گلوبند کو کسی سائل کی صدا پر دے دے، وہ گلوبند مسجد نبوی میں چلا جائے اور جا کے اس طرح سے فروخت ہو کہ جو سائل ہے وہ غنی ہو کے کہلائے اليوم انا غنی، آج کے دن میں غنی ہو گیا. وہ سائل جسے عطائے سیدہ ہو جائے وہ بڑبڑا کہتا ہوا نظر آئے اليوم انا غنی، آج کے دن میں غنی ہو گیا. لیجیے عطائے سیدہ سے غنی ہونے والے اور ہوا کرتے ہیں، ارے سیدہ کے حق کو چھین کے غنی کہلانے والے اور ہوا کرتے ہیں. سیدہ کی عظمت ہے کہ پروردگار نے تحت قصہ مرکز تعارف اگر قرار دیا ہے تو ذات سیدہ. سیدہ وہ ہستی ہے کہ جب جبریل جیسا فرشتہ جس کا کام ہی در سیدہ پہ آنا ہے، کبھی حسنین کا جھولا جھلانا ہے، کبھی سیدہ کی چکی چلانا ہے، آج وہ فرشتہ سردار الملائکہ جبریل جب در سیدہ پہ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ انوار مقدسہ قدرت پاک کہتے کے ساتھ موجود ہیں، بارگاہ رب العزت میں فریاد کر رہے ہیں یا ربی ومن تحت القصہ. پروردگار یہ تحت القصہ کون ہے؟ جبرائیل آپ نہیں جانتے، آپ کا وہ در پہ آنا جانا لگا رہتا ہے، آپ کو روز اس در پہ ڈیوٹیاں دینے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے اس در پہ آپ کا آنا جانا روز کا ہے، معمول ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا اس تحت قصہ کون ہے؟ اب اس تحت قصہ کون ہے جاننے کے لیے پہلے جبریل کو جانا جائے گا. اور جانیے ہمیں بہت اہم نقطے کی طرف آپ کے اذہان کو منتقل کرنا چاہتا ہوں. جبریل کون؟ تمام جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے ہیں، کوئی ایک فرقہ بھی اس بات کا انکار نہیں ہے کہ جبریل ہے نوری. ہر ایک سے پوچھے، کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سے
پوچھے کہ جبریل کون ہے تو ہر ایک فرقہ یہ کہے گا کہ جبریل ہے نوری فرشتہ. جبریل کون ہے؟ نوری فرشتہ. کوئی ایک جھوٹی روایتیں بھی جھوٹی کتابیں میں لکھنے والے وہ بھی یہ نہیں لکھیں گے کہ جبریل جو ہے وہ آتی ہے. ہر ایک لکھے گا کہ جبریل کے معاملے میں جبریل کون ہے؟ نوری ہے. نور والا ہو کر پر نظر پاک کے نور کو نہیں پہچان پائے. اللہ اکبر. میں جڑے گا فریاد کی یا ربی ومن تحت الکسا. پروردگار یہ تحت الکسا کون ہے؟ جبریل ہے نور والا. لیکن جب انوار مقدسہ پر نظر پاک کے نور کو یکجا دیکھا تو نور والا بھی نہیں پہچان سکا کہ یہ کون ہے. جب نور والا نور والوں کو نہیں پہچان سکا تو پھر دور والا نور والوں کو کیسے پہچان سکے گا؟ کوئی ایرا ڈیرا اہل بیت کے نور کو کیسے پہچان سکے گا؟ آواز آئی ہم اہل بیت نبوت. اور پروردگار نے فرمایا اے جبریل یہ نبوت کے گھر والے ہیں. کون ہیں؟ نبوت کے گھر والے. آج جگہ جگہ آپ کو سوشل میڈیا میں بحثیں ملتی ہیں. ہر ایک بحث کر رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب جو ہے یہ بھی اہل بیت میں ہے, ان کا رشتہ فلاں سے یہ ہے فلاں سے یہ ہے, یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے, یہ خاتون بھی اہل بیت میں شامل ہے. دیکھیے ہر ایک اپنے اپنے منتخب لوگوں کو اہل بیت میں شامل قرار دے رہا ہے کسی نہ کسی رشتے کے ذریعے سے. یہ بہت اہم پیغام ہے آج کی مجلس میں, اور یہی ظاہر ہوگا اس مرحومہ کے حصہ ثواب کے لیے. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ نبی کے گھر والے. طے کون کرے گا؟ پروردگار. طے کون کرے گا؟ پروردگار. اب سوال کرنے والا کون ہے؟ سردار ملائکہ, ملائکہ کا سردار جبرائیل. یا ربی ومن تحت الکسا. پروردگار تحت الکسا کون ہے؟ آواز قدرت آ رہی ہے وہ اہل بیت نبوت. یہ نبی کے گھر والے ہیں, نبی کے اہل بیت ہیں. اہل بیت نبوت نبی کے گھر والے. اہل بیت میں بحث ہے. اہل بیت کون؟ اب پروردگار معلوم کرا رہا ہے اہل بیت کون ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اہل بیت کون ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے اہل بیت نبی کے گھر والے کون ہیں؟ ہم فاطمہ. فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بچے ہیں. پروردگار اہل بیت کا تعلق بنا رہا ہے کہ اگر رشتے تلاش کرنے ہیں تو بطول سے رشتے تلاش کرنا, رسول سے رشتے تلاش نہ کرنا. اہل بیت میں شامل قرار دینے کے لیے سیدہ کے رشتے دیکھنا. فاطمہ ہے, ان کے بابا ہے اہل بیت میں, ان کے شوہر ہے اہل بیت میں, ان کے بچے ہیں اہل بیت میں. یہ پروردگار تخصص کرا رہا ہے, تعین کرا رہا ہے کہ اہل بیت کی شناخت کی مرکز ہے سیدہ. اب اگر سیدہ خود کہتے کہ عباس میرا بیٹا ہے, سیدہ خود کہتے کہ عباس میرا بیٹا ہے, نبوت دیکھ رہا ہے سیدہ ہے. روایت کہتی ہے کہ جب خلافت ثانیہ ہے اور مکے مدینے میں قحط پڑ رہا ہے, فصلیں نہیں بنی, تو حکومت کی طرف سے وظائف کو روک دیا گیا, پینشنوں کو ختم کر دیا گیا. مسجد نبوی میں لوگ جمع تھے, مولائے کائنات آئے تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا علی کیا سبب ہے کہ لوگوں کی پینشنیں بند کر دی گئی ہیں, لوگوں کے وظائف بند کر دیے گئے ہیں, لیکن کنفوز اس کا کوئی وظیفہ بند نہیں کیا گیا, اس کو وہی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے. آخر اس نے ایسا کیا عمل کر دیا کہ اس کا کوئی وظیفہ بند نہیں ہو رہا؟ تو جانتے ہیں مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا ابن عباس
جانتے ہو کنفوز نے کیا عمل کیا؟ ارے کنفوز نے وہ عمل کیا جب ہمارے گلے میں رسی باندھ کے لے جایا جا رہا تھا تو کنفوز کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. ارے سیدہ کا ہاتھ ہمارے دامن میں تھا اور ایک مرتبہ سیدہ فرما رہی تھی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، تمہارا ابو الحسن سے کیا تعلق ہے؟ بس یہی کنفوز تھا جس نے تازیانے کو لہرایا. ارے دستے سیدہ پر کہ جس ہاتھ کو رسول چوما کیا کرتے تھے اس طرح سے برسایا کہ جب تک سیدہ زندہ رہی ارے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے تسبیح و تحلیل نہ کر سکتی تھی. آزادارو یہ سیدہ ہے. یہ روایت کہتی ہے بعد رسول کہ 76 سے 95 دن شہزادی کی زندگی رہی، لیکن شہزادی نے اس قلیل مدت میں ایک ایسا دل سوز مرثیہ پڑھا ہے نا. شہزادی نے اپنا مرثیہ پڑھ کے بتایا کہ صبح علینا مصائب. اے بابا آپ کیا دنیا سے رخصت ہوئے؟ ارے ہم پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی، اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں میں پڑتی تو زندہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. کیا کیا مصیبتیں نہیں ڈھائی گئی شہزادی پر. روایت کہتی ہے کہ شہزادی اپنے بابا پر گریہ کیا کرتی تھی. مدینے کے لوگ مولا علی کے در پہ آئے، در الباب کیا، فرمایا یا علی سیدہ کے گریہ کرنے سے ہمیں قرار نہیں آتا، آج شہزادی سے کہیے یا تو دن میں گریہ کیا کرے یا تو رات میں گریہ کیا کرے. بس یہ بات سننا تھا. شہزادی نے ایک مرتبہ علی کو سنا دی، فرمایا یا علی ارے ان سے کہہ دیجئے ارے سیدہ تمہارے درمیان زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے. ارے سیدہ تمہارے درمیان اب زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے. بس شہزادی کا معمول تھا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک مقام پہ جاتی، شہزادی اپنے بابا پر گریہ کیا کرتی. ایک وقت ایسا آیا کہ شہزادی اپنے گھر واپس آئی ہے. مولا علی نے جب شہزادی کو دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کے فرمایا سیدہ کیا آج آپ کو بابا کی زیادہ یاد آئی؟ آج آپ کی حالت غیر معلوم ہوتی ہے. ہزاروں سن سکیں گے. بس ایک مرتبہ شہزادی نے کہا یا علی ارے کیا بتائے جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی ارے مسلمانوں سے برداشت نہ ہوا، آج اس درخت کو بھی کاٹ دیا. ارے سیدہ تپتی دھوپ میں اپنے بابا پہ گریہ کرتی رہی. شہزادی گریہ کر رہی ہے. روایت کہتی ہے کہ شہزادی وصیتیں کرتی ہے کہ یا علی میرے جنازے کو رات کی شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا. یا علی میرے جنازے میں یہ لوگ شریک نہ ہو. شہزادی نے وصیتیں کر لی. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شہزادی اسما سے فرماتی ہے اسما میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا ضرور کھلانا. ارے ماں کا دل ہے نا کتنا بچوں کا خیال ہوتا ہے ماں کو. ارے وہی کرتا ہے کہ جس کے گھروں میں ماں سلامت ہے بچے جب باہر سے آتے ہیں ماں پہلے کھانے میں پوچھتی ہے نا. ماں نے وصیت کی اسما میرے بچے آئے اگر میرے بارے میں پوچھے پہلے انہیں کھانا کھلانا. حسنین آئے ماں کا پوچھا اسما نے کہا پہلے کھانا کھا لیجیے. ہزاروں سن سکیں گے نمے شہزادوں نے کیا فرمایا. شہزادوں نے فرمایا اسما کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ بس ایک مرتبہ کمرے کی طرف گئے کیا دیکھا ارے ماں ہم سے رخصت ہو چکی ہے. بس قدم کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اس پر دفن ہو چکا، جنازہ تیار ہو چکا. اب جناب مولا کائنات نے باری باری بچوں کو بلایا ارے آئے اپنے ماں کا آخری دیدار کرے. دونوں شہزادیاں آئی اپنی ماں کا دیدار کیا. ماں سے گلے لگ کے دوروں پردار کیا ماں کو الوداع کیا. ارے بڑا بیٹا امام حسن آئے ماں سے رخصت ہوئے. ایک کونے میں حسین کھڑے ہیں. مولا علی نے فرمایا بیٹا حسین ماں کے
सुनाएंगे, अज़ादारों सुन सकेंगे। एक मर्तबा मौला अली से इमाम हुसैन ने फरमाया, बाबा बाबा जरा ये तो बताइए, क्या मेरी माँ मरियम से अफजल नहीं है? फरमाया, ए हुसैन, तुम्हारी माँ फख्र मरियम है। अज़ादारों वसीयत सुनता था। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने किरिया करते हुए फरमाया, बाबा जब मरियम रुखसत हो रही थी अपने बेटे ईसा को गले लगाया, जब तक माँ हमें न बुलाए हुसैन माँ से रुखसत न होगा। बस ये कहना था, बंदे कमर टूटना शुरू हुए, दो हाथ बरामद हुए, आजा हुसैन आजा। हुसैन अपनी माँ की आंखों से लिपटे और निपट के फरमाया, अम्मा अम्मा आज बुलाया। हुसैन आ गया, लेकिन वक्त आखिर हुसैन आपको करबला के जश्न में सजा देगा। अम्मा हुसैन के पास आ जाना। अज़ादारों एक मर्तबा सैयदा के लब मिले, फरमाया, हुसैन अरे तेरी माँ तुझसे पहले अरे तेरी कत्लगाह को अपने सफेद बालों से साफ कर दे। बिछने का और इस फर्श अदा पे अदा होने वाले हर एक लफ्ज़ का, हर एक जुमले का जो भी अजर सवाब हो, परवरदिगार मरहुमा के मेज़ान राह करार फरमा। परवरदिगार की वास्ता है मोहम्मद आल मोहम्मद का मरहुमा को जवाज़े खातून जन्नत बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नसीब फरमा। परवरदिगार की कब्र को नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार इनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में शिफाअत अहले बैत से मुज़य्यन फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हौज़ कौसर से सैराबी अता फरमा। आला इल्लीन में मकाम खास अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में कनीज़े खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में शुमार करार फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हाज़िरीन मजलिस की तमाम तर हाजात को कबूल मकबूल अता फरमा। हमारे दरमियान जो बेऔलाद हैं उनके लिए सवाल अता फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हमारे दरमियान या हमारे घरों में या दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई मोमिन या मोमिनात बीमार है तो सबके बीमार करबला के लिए सेहत कामिला वाजिला। परवरदिगार हमारी वालदा भी अलीम है, आप सबसे मुतमिन हो कि परवरदिगार हमारी वालदा को जल्द से जल्द सेहत कामिला वाजिला। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में परवरदिगार जो अपने दिल में नेक हाजात रखते हैं उनकी नेक हाजात को कबूल मंजूर अता फरमा। हम सबको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। सब दुआओं से बढ़कर एक ही दुआ रही है, हादी बरकत की हमें ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें ईमान के आवान व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहुमा के लिसान सवाब के लिए रहमान रहीम दुनिया परवरदिगार इस फातिहा को हदिया करते हैं चार रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में। इसके लिए जो भी सवाब मिले रहमा ज़ाहिरा बानो मोहम्मद अली जाफरी बिनते नासिरुद्दीन ये अल्लाह पता फरमा। परवरदिगार को तेरे तमाम मखलूक को नाज किया।